خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے سورہ انفال مکمل کر دیا ہے اور آج سے سورہ توبہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس مسئلے پہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا ہے، میرے برادر محترم نعیم صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، اور مطلب کہ اور مسئلے کا دریافت کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صفحہ تھوڑا سا الٹا ہے، تو صرف ایک لائن برداشت کر لیجئے، اس کے بعد ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ ترجمہ دیکھ، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ ویری امپورٹنٹ بات ہے، یعنی اگر کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسی سے متعلق قرآن نے کہا، اسلام نے کہا ہے۔ اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، یہ جنگ بدر کا واقعہ جو ابھی تک چل رہا ہے اور اسی سے متعلق ہے، 70 سرداران کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کی باتیں آپ جانتے ہیں، باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کے بنا پر نہیں ہے، بلکہ محض آزمائش کے لیے ہے۔ خدا جب تک چاہتا ہے کسی کو زمین پر رکھتا ہے، اور جب اس کے علم کے مطابق اس کی مدت امتحان پوری ہو جاتی ہے تو اس پر موت وارد کر کے اس کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ پیغمبر کے مخاطبین کے ساتھ دوسری صورت میں کیا جاتا ہے۔ پیغمبر جن لوگوں کے درمیان آتا ہے ان پر وہ آخری حد تک حق کی گواہی دیتا ہے۔ پیغمبر کے دعوتی کام کی تکمیل کے بعد جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ وہ آزمائش کی غرض سے یہاں رکھے گئے تھے۔ اتمام حجت نے آزمائش کی تکمیل کر دی، پھر اس کے بعد زندگی کا حق کس لیے؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے کام کی تکمیل کے بعد ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہلاکت خیز آفت آتی ہے اور ان کا استحصال کر دیا جاتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، مگر ان پر کوئی آسمانی آفت نہیں آئی۔ ان کے اوپر خدا کی مذکورہ سنت کا نفاذ اسباب کے نقشہ میں کیا گیا۔ اولاً قرآن کے برتر اسلوب اور پیغمبر کے اعلیٰ کردار کے ذریعے ان کو دعوت پہنچائی گئی۔ پھر اہل توحید کو مکہ کے اہل شرک پر غالب کر کے ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور اس کے باوجود وہ انکار کی روش پر قائم رہے تو ان کو مسلسل خیانت اور عہد شکنی کا مجرم قرار دے کر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 4 ماہ کے اندر اپنی اصلاح کر لو ورنہ مسلمانوں کی تلوار سے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پھر یہ سارا معاملہ تقوی کے اصول پر کیا گیا، نہ کہ قومی سیاست کے اصول پر۔ مشرکین کو دلائل کے میدان میں لاجواب کر دیا گیا۔ ان کو پیشگی انتباہ کے ذریعے کئی مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا۔ آخر وقت تک ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں وہ خدا کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ جن بعض قبائل نے معاہدہ نہیں توڑا تھا ان کے معاملہ کے معاہدہ توڑنے والوں سے الگ رکھا گیا وغیرہ۔ تلاوت کرتا ہوں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اس کو ان کے امان کی جگہ پر پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ مہلت کے 4 مہینے گزرنے کے بعد یہاں جس جنگ کا حکم دیا گیا وہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ خدا کے قانون کے مطابق وہ عذاب تھا جو پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں ان پر ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے اتمام حجت کے باوجود خدا کے پیغمبر کا انکار کر کے اپنے کو اس کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کے لیے تلوار یا اسلام کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رکھی جائے۔ یہ خدا کا ایک خصوصی قانون ہے جس کا تعلق پیغمبر کے مخاطبین سے ہے نہ کہ عام لوگوں سے۔ تاہم اتمام حجت کے بعد بھی اس حکم کا نفاذ اچانک نہیں کیا گیا بلکہ آخری مرحلہ میں پھر انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ انتقام معاف کرنا نہیں جانتا، غور سے سنیے گا، اگر انتقام لینا ہے تو انتقام معاف کرنا نہیں جانتا۔ انتقامی جذبہ کے تحت جو کارروائی کی جائے گا اس کو صرف اس وقت تک تسکین ملتی ہے جبکہ وہ اپنے حریف کو یعنی دشمن کو ذلیل اور برباد ہوتے ہوئے دیکھ لے۔ مگر عرب کے مشرکین کے خلاف جو کارروائی کی گئی اس کا تعلق کسی قسم کے انتقام سے نہیں تھا بلکہ وہ سراسر حقیقت پسندانہ اصول پر مبنی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے شدید حکم کے باوجود ان کے لیے گنجائش ہر وقت باقی تھی کہ وہ دین اسلام کو اختیار کر کے اپنے کو اس سزا سے بچا لیں اور اسلامی برادری میں عزت کی زندگی حاصل کر لیں۔ کسی کی توبہ کے قابل قبول ہونے کے لیے صرف 2 عملی شرط کا پایا جانا کافی ہے، ایک تو ہے نماز اور ایک زکوٰۃ۔ جنگ کے دوران میں دشمن کا کوئی فرد یہ کہے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کو امان دے کر اپنے ماحول میں آنے کا موقع دیں اور اسلام کے پیغام کو اس کے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر وہ قبول نہ کرے تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ عام حکم کے تحت اگرچہ وہ گردن زدنی ہے مگر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے دین کی بات نہیں مانی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
جب کوئی شخص امان میں ہو تو امان کے دوران اس پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں۔ جنگ کے زمانے میں دشمن کو اس قسم کی رعایت دینا انتہائی نازک ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ دشمن کا کوئی جاسوس اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے اندر گھس آئے اور ان کے فوجی راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ مگر اسلام کی نظر میں دعوت و تبلیغ کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس نازک خطرہ کے باوجود اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ ایک شخص اگر بے خبری اور لا علمی کی بنا پر ظلم کرے تو اس کا ظلم خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، مگر اس کے ساتھ ہر ممکن رعایت کی جائے گی تا وقت کہ اس کی لا علمی اور بے خبری ختم ہو جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرزونکم بافواہہم وتابى قلوبهم واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، پس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرے اور نہ عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستہ سے روکا۔ بہت برا ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا۔ یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کے جاننے والوں کے لیے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو جب زور حاصل ہو گیا، بہت امپورٹنٹ تاریخی بات ہے، توجہ دیں گے، جنگ بدر کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمانوں کو جب زور حاصل ہو گیا تو قریش نے ان سے معاہدہ کر لیے، تاہم وہ ان معاہدوں سے خوش نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے دشمن سے معاہدہ انہوں نے اپنی بربادی کی قیمت پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ جہاں موقع ملے معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یا کم از کم انہیں بدنام کریں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک فریق کی طرف سے اس قسم کی خیانت کا مظاہرہ ہو تو دوسرے فریق کے لیے کسی معاہدہ کی پابندی ضروری نہیں رہتی۔ یہ قریش کا حال تھا جن کو مسلمانوں کو عروج میں اپنی قیادت چھنتی ہوئی نظر آتی تھی، تاہم کچھ دوسرے عرب قبائل جیسے بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو زمرہ جو اس قسم کی نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا نہ تھے، انہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے اور اپنے معاہدے پر قائم رہے۔ جب 4 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا گیا تو ان کے معاہدے کی میعاد پوری ہونے میں تقریباً 9 مہینے باقی تھے۔ حکم ہوا کہ ان سے معاہدہ کو آخری وقت تک باقی رکھو، کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے۔ مگر اس مدت کے ختم ہونے کے بعد پھر کسی سے اس قسم کا معاہدہ نہیں کیا گیا اور تمام مشرکین کے سامنے صرف 2 صورتیں باقی رکھی گئیں، یا اسلام لائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ معاشرتی زندگی کی بنیاد ہمیشہ 2 چیزوں پر ہوتی ہے، رشتہ داری یا قول و قرار۔ جن سے رحمی رشتے ہیں ان کے حقوق کا لحاظ آدمی رحمی رشتوں کی بنیاد پر کرتا ہے، اور جن سے قول و قرار ہو چکا ہے ان سے قول و قرار کی بنا پر
مگر جب آدمی کے اوپر دنیا کے مفاد اور اس کی مصلحت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ دونوں باتوں کو بھول جاتا ہے. وہ اپنے حقیر فائدے کی خاطر رحمی حقوق کو بھول جاتا ہے اور قول و قرار کو بھی. ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں. وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں. دنیا میں اگر وہ چھوٹ گئے تو آخرت میں وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور اپنی سرکشی سے باز آئیں. کوئی شخص ماضی میں خواہ کتنا ہی برا رہا ہو، مگر جب وہ اصلاح قبول کر لے تو وہ اسلامی برادری کا ایک معزز رکن بن جاتا ہے. اس کے بعد اس میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. تلاوت کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اگر عہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پال کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھ ہو، ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مسلمان لوگوں کے سینہ کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جانے والا ہے، حکمت والا ہے. تفسیر دیکھیے، بہت امپورٹنٹ تفاسیر چل رہے ہیں. ائمہ کفر سے مراد قریش ہیں جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے عرب میں اسلام کے خلاف تحریک کی امامت کر رہے تھے. قریش کے اس کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تحریک جب اٹھتی ہے تو اس کا پہلا مخالف گروہ کون گروہ بنتا ہے؟ اب یہ وہ گروہ ہے جس کو بے آمیز حق کے پیغام میں اپنی بڑائی پر زد پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی وہ سربراوردہ طبقہ ہے جس کے پاس وہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ اسلامی دعوت میں شوشے نکال کر لوگوں کو اس کی طرف سے مشتبہ کر دے. اسی کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں وہ اسلام کے داعیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالیں. اسی کے پاس وہ زور ہوتا ہے کہ وہ حق پرستوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی تدبیریں کرے، حتیٰ کہ اسی کو یہ مواقع حاصل ہوتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی آگ بھڑکا سکے. ان کے عہد کچھ نہیں، بہت معنی خیز فقرہ ہے. جو لوگ دشمنی اور ضد کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہوں ان کے وعدے اور معاہدے بالکل غیر یقینی ہوتے ہیں. ان کی نفسیات میں اپنے حریف کے خلاف مستقل اشتعال برپا رہتا ہے. ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا. وہ اگر معاہدہ بھی کر لیں تو اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کو دیر تک باقی رکھنے پر قادر نہیں ہوتے. زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ اپنے منفی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں اور اس طرح اہل حق کو یہ موقع دیتے ہیں کہ اپنے اوپر پہل کا الزام لیے بغیر وہ ان کے خلاف مدافعانہ کارروائی کریں اور خدا کی مدد سے ان کا خاتمہ کر دیں. تمام حکمت اور دانائی کا سرا اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر آدمی کے اندر اعتراض کا مادہ پیدا کرتا ہے. وہ آدمی کے اندر وہ شعور جگاتا ہے کہ وہ حقیقتوں کو ان کی اصلی روپ میں دیکھ سکے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے خدائی منصوبہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. وہ خدا کی منشا کو جان کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں لگا دیتا ہے. وہ اس صحیح ترین راستہ پر چل پاتا ہے جس کی آخری منزل صرف کامیابی ہے. اللہ کا ڈر آدمی کی آنکھوں کو اشک آلود کر دیتا ہے، مگر اللہ کے لیے بھیگی ہوئی آنکھ ہی
आँख ही वह आँख है जिसके लिए मुकद्दर है कि उसको ठंडक हासिल हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। दोस्तों बस यही आखिरी आयत है, आपके सामने तलावत कर देता हूँ। अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहु allazina जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिजू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीन वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। तर्जुमा दे, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि कभी अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और जिन्होंने अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मौजूदा दुनिया में तफसीर है, मौजूदा दुनिया में आदमी जब किसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है तो उसको हासिल करने में तरह तरह के मसाइल और तकाजे सामने आते हैं। अगर आदमी को अपना मकसद अजीज है तो वह इन मसाइल को अबूर करने और उन तकाजों को पूरा करने में अपनी सारी कुव्वत लगा देता है। उसी का नाम जिहाद है। ये जिहाद इस दुनिया में हर एक को पेश आता है। हर आदमी को जिहाद की सतह पर अपनी तलब का सबूत देना पड़ता है, उसके बाद ही ये मुमकिन होता है कि वो अपनी तलब में कामयाब हो। फर्क ये है कि गैर मोमिन दुनिया की राह में जिहाद करता है और मोमिन आखिरत की राह में। यही जिहाद ये साबित करता है कि आदमी अपने मकसद में कितना संजीदा है। एक शख्स जो ईमान का मुद्दई हो, उसके सामने बार बार मुख्तलिफ मौके आते हैं जो उसके दावे का इम्तहान हो। कभी उसका दिल किसी के खिलाफ बुग़्ज़ व हसद के जज्बात से मुतासिर होने लगता है और उसका ईमान उससे कहता है कि इस किस्म के तमाम जज्बात को अपने अंदर से निकाल दो। कभी उनकी जबान पर नापसंदीदा कलेमात आते हैं और ईमान का तकाजा ये होता है कि उस वक्त अपनी जबान को पकड़ लिया जाए। कभी मामलात के दौरान किसी को ऐसा हक देना पड़ता है जो कल्ब की बिल्कुल नागवार हो, मगर ईमान ये कह रहा होता है कि हकदार को इंसाफ के मुताबिक उसका पूरा हक पहुंचाया जाए। इसी तरह इस्लाम की दावत कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है कि ईमान ये कहता है कि उसको कामयाब बनाने के लिए अपनी जानो माल कुर्बान कर दो। ऐसे तमाम मौके पर गुरेज या फरार से बचना और हर कीमत पर ईमान और इस्लाम के तकाजे पूरे करते रहना, इसी का नाम जिहाद है। जब कोई शख्स इस्लाम के लिए मुजाहिद बन जाए तो उसका तमाम तर नफ्सियाती ताल्लुक अल्लाह और रसूल और अहले ईमान से हो जाता है। वो उनके सिवा किसी को अपना वलीजा नहीं बनाता। वलीजा देखिए क्या है, देखते हैं। वलज के माना है दाखिल होना। वलीजा किसी वादी के उस गार को कहते हैं जहाँ रास्ता चलने वाले बारिश वगैरह से पनाह ले, उसी से वलीजा है, यानी दिली दोस्त। मौजूदा दुनिया में जब भी आदमी किसी वसी तर मकसद को अपनाता है तो उसको लाजमन ऐसा करना पड़ता है कि वो अपने मकसद की मरकजियत से वाबस्ता हो, वो अपने कायद का मुकम्मल वफादार बने, वो उस राह के साथियों से पूरी तरह जुड़ जाए। मकसदियत के एहसास के साथ ये चीज़ें लाजिम व मलजूम है। उनके बगैर बामकसद जिंदगी का दावा बिल्कुल झूठा है। इसी तरह आदमी जब दीन को संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी में दाखिल करेगा तो लाजमी तौर पर ऐसा होगा कि खुदा और रसूल और अहले ईमान इसका वलीजा बन जाएं। वह हर एतबार से उनके साथ जुड़ जाएगा। संजीदगी के साथ दीन अख्तियार करने वाले के लिए अल्लाह और रसूल और अहले ईमान अमली तौर पर ऐसी वहदत के अज्जा हैं जिनके दरमियान तकसीम मुमकिन नहीं। इस मामले में नज़ाकत बहुत बढ़ जाती है जब ये सामने रखा जाए कि उसकी जांच करने वाला वो है जिसको खुले और छुपे का इल्म है। वो हर आदमी से उसकी हकीकत के एतबार से मामला करेगा, ना कि उसके ज़ाहिरी रवैया के एतबार से। तो दोस्तों यहीं पर तिलावत इख्तिताम पजीर। आप, मुझे लगता है कि आप ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और दुआ कीजिए कि मैं कुरान मुकम्मल तौर पर आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।